ہمارے اسلامک یوٹیوب بیانات چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اور حسن اخلاق دعوت کے کام کو اچھے اخلاق سے پیش کیا جائے گا۔ بد اخلاقی، بدتمیزی یہ دوری کا سبب ہے، اس میں دوری ہوگی، دلوں میں دوری پیدا ہوگی۔ ہر نبی اچھے اخلاق کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، اس لیے وہ اپنی قوم کی خدمت بھی کرتا ہے، اپنی قوم کی خیر خواہی بھی کرتا ہے، اپنی قوم کو دعوت بھی دیتا ہے، ان کی تعلیم تربیت بھی کرتا ہے، اور خوش اخلاقی سے۔ ہر نبی خدمت کا جوہر ہوتا ہے، فائدہ پہنچانا لوگوں کو، یہ کیونکہ لوگوں میں تو جہالت ہوتی ہے، تو جہالت کی کاٹ جہالت سے نہیں ہوگی، جہالت کی کاٹ اخلاق سے ہوگی۔ ادفع باللتی ہی احسن، دلیل ہے ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ کہ کوئی ناگوار چیز پیش آئی ہے، اسے اچھے طریقے سے دفع کرو، احسان کر کے دفع کرو، نقصان کر کے نہیں، احسان کر کے دفع کرو اس کو۔ اگر اس طریقے سے کرو گے تو جو تمہاری ان کے درمیان دشمنی ہے وہ بجائے دشمنی بھول جائے گا اور دوست ہو جائے گا، اچھے اسلوب کی وجہ سے۔ نبیوں کا طریقہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ، مخالفوں کے ساتھ حسن اسلوب، حسن اخلاق، اس کی وجہ سے وہ دشمنی دھل جاتی ہے، اور بجائے دشمنی کے پھر وہ دوست ہو کر کے مائل ہو جاتے ہیں، ورنہ مخالف تھے۔ خالد بن ولید بہت مخالف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے، وہ بہت جری آدمی، آپ جانتے بہادر آدمی، بہت جری، اپنی جرأت سے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، بہت مخالف۔ جب حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے عمرہ قضا کرنے کے لیے، تو چونکہ پچھلے سال قرار ہو گیا تھا دونوں جماعتوں کے درمیان میں، آپ کی جماعت اور قریش کی جماعت، کہ آئندہ سال عمرہ کریں گے اور 3 دن رہیں گے، 3 دن کے بعد مکہ خالی کرتے چلے جائیں گے عمرہ کر کے، اس سے زیادہ نہیں۔ جب عمرہ کرنے کے لیے مکے میں داخل ہوئے تو خالد تو تھے ذمہ داروں میں، مگر مکے میں نہیں تھے، نظر نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے پوچھا، ان کے بھائی سے مخلص حضور کے ساتھ تھے، مومن ولید ابن ولید اور خالد ابن ولید، بنی مخزوم کے یہ دونوں حضرات۔ خالد بھائی سے پوچھا، بھائی کہاں؟ وہ تو جانتے تھے کہ آپ کے داخل ہونے کی وجہ سے وہ مکے سے چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے، اتنی عداوت ہے، اتنی دوری ہے، تو وہ آپ کو دیکھنا، لیکن جو قرار ہو گیا ہے پچھلے سال دستخط ہوئے ہیں، اس لیے آپ داخل ہوں گے عمرہ بھی کریں گے، ورنہ ان کا عمرہ کہ آپ کا عمرہ آنا اور داخلہ ان کو پسند نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ مکے سے باہر چلے تھے کہ میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ بھائی جانتے تھے، لیکن دونوں کے سامنے بات کرنے کا بھی جنگ ہوتا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ آپ کی وجہ سے پک گیا ہے، یہ بھی اسلوب کے خلاف ہے۔ تو بڑی ادب سے حضور کا جواب دیا، آپ نے پوچھا ہے نا خالد کہاں؟ تو کیا جواب دیا کہ یاتی بہ اللہ، یا رسول اللہ اس کو لائے گا، یعنی ہے نہیں یہاں، چلا گیا۔ دونوں کے سامنے کیا بھاگ گیا ہے آپ کی وجہ سے، یہ ننگا جواب ہے، بلکہ یہ کہا کہ یاتی بہ اللہ، اس کو اللہ لائے گا یا رسول اللہ، ہے نہیں یہاں۔ تو حضور نے فرمایا ان کی غیر حاضری میں، سامنے نہیں، سامنے تو کہ خالد جیسا سمجھدار آدمی، اور اس کی عقل تو ماشاءاللہ عقل ہے، عقلہ جس میں کہ خالد کہ اس کی عقل تو عقل ہے ماشاءاللہ، اس کی سمجھ تو سمجھ، بہت سمجھدار، خاص کر کے جنگی فنون میں، جنگ کے فنون میں وہ بہت ماہر تھے، میدان کو کیسے سر کرنا، دشمن کو کیسے سر دیکھوں کرنا،
یہ ان کی حد میں تھا، بہت سمجھدار، شریف تھے، ہمت والے۔ فرمائیے خالد اس کی عقل تو ماشاءاللہ عقل ہے، جو سمجھ ہے، اگر وہ اپنی سمجھ کو ہمارے کام میں آ کر کے لگاویں تو ہم تو اس کی قدر کریں اور اس کو آگے آگے رکھیں۔ وَلَقَدْ تَمْنَاهُ، یہ ان کے بارے میں کلمات فرمائے قدر دانے کے۔ ان کے بھائی نے فوراً پرچہ لکھا اور بھیجا وہاں کہ تو بھاگا ہوا، یہ مطلب ہے کہ تو بھاگا ہوگا بیٹا، تیرے بارے میں تو یہ باتیں کہی اللہ کے سچے نبی نے۔ بس جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب دیکھا دشمنی کے جواب میں تو دشمنی میں یہاں چلا آیا ہوں، میرے بارے میں اتنی قدر ہے، اتنی جگہ ہے دل میں اور اتنا حوصلہ ہے کہ اگر یہ آئیں گے تو ہم اسے آگے آگے رکھیں گے، وہ بڑے آدمی ہیں، وہ کام کے آدمی ہیں۔ ہاں یہ دعوت کی بات ہے میرے دوستوں، دین کی بات ہے کہ دین جو ہے ہر ایک کی قدر کرتا ہے، قدر گھٹا کر کے کسی سے کام نہیں لیا جاتا، بدنام کر کے کسی سے کام نہیں لیا جاتا، قدر بڑھا کر کے کام لیا جاتا ہے۔ اللہ نے کسی کو بھی بے فائدہ نکما نہیں پیدا کیا، قدر شناسی ضروری ہے۔ نہ ہر رنگ نست ہو، نہ ہر مرد مرد، خدا پنجان گوشتا یکساں نہ کر، ہر مرد کو مرد سمجھنا، ہر عورت مرد ایسا نہیں ہے، 5 انگلیاں ایک سی نہیں ہے، ایسے لوگ پیدا کیے اللہ نے۔ تو یہ نہیں یوں ہی ہے کہ نہیں، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ خوبی ہے، کمال ہے۔ اگر اچھا اسلوب ہوگا تو وہ کمالات و خوبیاں دین کی خدمت میں آ جائے گی، اور غلط اسلوب ہوگا تو وہ کٹ جائے گا، اس کی صلاحیت دوسری جگہ لگ جائے گی۔ ہم کو تو لوگوں کی صلاحیت کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ آویں اور خدا کا کام کریں، پھر خدا کا ان کا معاملہ ہے۔ ہاں اس لیے دشمنی ہے، لیکن ان کی قدردانی کی باتیں ہو رہی ہے، تو وہ باتیں پرچہ ان کے پاس گیا، نرم پڑ گئے، اور اللہ نے ان کی رہبری بھی کی، ان کو خواب آیا۔ ہاں اللہ اسباب پیدا کرتے، وہ خود کہتے مجھے خواب آیا، میں بنجر زمین میں ہوں اور بنجر زمین میں سے نکل کر کے ہری بھری زمین میں آ رہا ہوں۔ ہم وہ کہ سچے سے بات میں تعبیر پوچھے کہ بنجر زمین کے بنجر زمین آپ کا شرک، اس میں تھے آپ، اللہ آپ کو وہاں سے نکال کر یہاں ہرے بھرے ملائے ہیں۔ سنتے انہوں نے فوراً فیصلہ کیا خالد نے، جیسے پرچہ پہنچا اور بس کچھ بھی ہو اب تو مدینے جانا ہی جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب ان کے دل کو جیت لیا۔ ان کے ٹکر کے جتنے ان کے ساتھی تھے قریش کے بڑے سردار، ان سے ایک ایک کر کے کہا کہ مدینہ جانا ہے، تیار ہو؟ انہوں نے کہا ہم بالکل لے جائیں گے، ساری دنیا جاوے تو مل جائیں گے۔ دفاع انہیں کے چکر کے تھے وہ کہ کوئی نہ جاوے میں تو جاؤں گا۔ بہادر آدمی فیصلہ کر لیتا ہے تو اپنے فیصلے پہ باقی رہتا ہے۔ تو ان کے جتنے چکر کے لوگ تھے انہوں نے ایک نے بھی ساتھ دے دیا، یہ خود ہی تیار ہو گئے، کیونکہ قصہ ہے۔ بہرحال وہ پہنچ گئے مدینہ منورہ، انہوں نے ان کی بڑی قدر کی۔ پھر وہ اکیلے نہیں، ان کے ساتھ عمرو بن عاص میں گئے، عثمان بن طلحہ وہ یہ لے گئے، سب بڑے بڑے تینوں مل کے گئے، حضرت نے بڑی قدر کی۔ فرمایا بس مکے کی جگر پارے آ گئے، مکے کی جگر پارے آ گئے، مکے نے اپنے جگر پارے اب ڈال دیے، اب مکے میں کوئی جگر نہیں ہے۔ اور بڑا استقبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کا، کلمہ پڑھا اور دعاؤں کی درخواست کی کہ اللہ ہماری غلطیوں کو جو ہم کر چکے ہیں وہ معاف ہو جائیں، تو اس کی بھی بشارت تو خوش اسلوبی کی باتیں ہیں۔ اس کے ساتھ کہ مخالفوں کے ساتھ دین میں اور دین کی دعوت میں اچھا اسلوب، اچھا ڈھنگ، پتھر بھی پانی ہو جائے، یہ حکمتیں کہلاتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں پھرنا
اور کام کرنا اور حکمتوں کی تلاش، ہمیں اچھی حکمت سے اپنی چیز پیش کرنا آ جائے تاکہ ماری نہ جائے ہماری چیز یہ دشمنوں کے ساتھ کہ اچھا اسلوب دشمنیاں ختم ہو گئی اور ایسی خدمت کی ہے خالد رضی اللہ عنہ موت تک کہ ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا، اللہ کی تلوار، بڑے بڑے کام کیے، بڑی قربانیاں دی۔ تو خوش اخلاقی بھی ہے، خوش اسلوبی بھی ہے ہمارے کام پہ کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اخلاق تو مخالفوں کے سامنے ہی ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے تو عقیدت مندیاں ہوتی ہیں، اخلاق کے مخالفوں کو دکھاؤ تاکہ ان کی مخالفت ختم ہو جائے۔ تو نبی جاہلوں میں اپنے اخلاق کا استعمال کرتے تھے تو ان کی جہالت ختم ہو جاتی تھی، ندامت ہوتی تھی ان کو کہ ہم جہالت کرتے اور یہ ہمارے ساتھ یہ کرتے، اخلاق سے پیش آتے تو ان کو ندامت ہوتی تھی، ندامت کی وجہ سے جہالت میں سے نکل جاتے تھے۔ آپ کے سامنے سب سے بڑی جہالت تھی جس زمانے میں آپ بھیجے گئے تھے، بہت مضبوط جہالت، برسوں سے تہمتیں، اس لیے آپ کو اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا گیا تھا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اونچا معیار، کیوں کہ آپ کے سامنے جہالت بہت سخت تھی، وہ جہالت اخلاق سے ختم ہوئی ہے۔